میں دیکھ لوں کہ یہ غلاموں اور غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ بچہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ کی 3 راتیں مکہ میں خیمے میں گزری ہیں، کیونکہ سارے قافلے کے ساتھ ہی واپس گاؤں جانا ہے۔ آج کا عنوان ہے پیار کا پھول ابھی کھلا ہی تھا، پیار کا پھول ابھی کھلا ہی تھا۔ رسول اللہ اب بی بی آمینہ کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ 577 عیسوی کا زمانہ ہے۔ بی بی آمینہ کی زندگی اپنے بیٹے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب انہیں اپنے بیوہ ہونے کا غم نہیں رہا، اب انہیں دن رات لمبے نہیں لگتے۔ عرب میں دوسرا تیسرا نکاح عام ہے، بہت کم عورتیں ہیں جو دوسرا یا تیسرا نکاح نہیں کرتی۔ بی بی آمینہ نے عبداللہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح نہیں کیا۔ بیٹا نظر آتا ہے تو سب پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ پیارا سا بیٹا گھر میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اپنے دادا دادی چچاؤں پھوپھیوں سب سے پیار لے رہا ہے، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ رسول اللہ کے چچا حمزہ آپ کے ہم عمر ہیں۔ جناب حالہ سے عبد المطلب کی ایک بیٹی صفیہ بنت عبد المطلب بھی ہیں، جو رسول اللہ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ عباس بن عبد المطلب بھی ان بچوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ حارث بن عبد المطلب کا بیٹا ابو سفیان رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہے، اور وہ بھی انہی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ بنی تیم کا عبد الکعبہ بن عثمان بھی رسول اللہ کے ساتھ کھیلنے والے بچوں میں شامل ہے۔ بی بی آمینہ کی زندگی خوشیوں سے اور محبت سے بھرپور ہے۔ پیارا بیٹا، اچھی عادتیں اور ماں سے محبت۔ بی بی آمینہ کے گھر میں بہار تو آنی ہی ہے۔ 1 سال خوشی خوشی پلک جھپکتے گزر گیا ہے۔ رسول اللہ کی عمر اب 6 سال ہے۔ بی بی آمینہ اپنے والدین کے شہر یثرب یعنی مدینہ منورہ جا رہی ہیں۔ رسول اللہ بھی ساتھ ہیں، اور ان کی حبشی کنیز برکہ یعنی ام ایمن بھی۔ یثرب عبد المطلب کا بھی ننہال ہے۔ رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ 1 مہینے سے یثرب میں ہے۔ مکہ میں پانی ایک نایاب شے ہے۔ یثرب میں رسول اللہ کو تالاب بھی نظر آئے ہیں۔ یہیں رسول اللہ نے پہلی دفعہ پانی میں اپنا عکس دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے یثرب میں ہی تیرنا سیکھا ہے۔ یہاں رسول اللہ کی بچوں سے خوب دوستی ہے۔ ایک بچی کا نام انیسا ہے، وہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ یثرب میں بچے ایک مینار کی چوٹی پر بیٹھنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان بچوں کی تفریح ہے۔ یہ سب کچھ انسانی فطرت اور بچپن کے عین مطابق ہے۔ یثرب رسول اللہ کے لیے خوشی اور کھیل کود کے علاوہ بہت کچھ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یثرب کے لوگ چمڑے سے جیکٹ، جوتے اور بچھونے کے گدے بناتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کپڑا بنانے کے لیے کھڈیاں بھی اپنے گھروں میں لگا رکھی ہیں۔ لوہے اور تانبے کے برتن بھی بنتے ہیں۔ یہاں رہنے والے یہودی چاندی اور سونے سے زیورات بناتے ہیں اور برتن بھی۔ یثرب میں رسول اللہ نے نفاست، باریکی اور ہنر مندی سے کام ہوتے دیکھا ہے۔ کھجوروں کے باغ اور انہیں پانی دینے کے لیے کنویں یثرب میں موجود ہیں۔ یہاں کھجوروں کے علاوہ سنگترا، امرود، سیب اور انگور عام ملتے ہیں۔ یہاں سبزیاں بھی وافر تعداد میں ملتی ہیں۔ گندم اور جو کا آٹا پیسنے کے لیے چکیاں بھی ہیں، جنہیں اونٹوں کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ تیل نکالنے کے لیے کولو بھی موجود ہے۔ رسول اللہ نے یثرب میں بہت کچھ مکہ سے مختلف دیکھا ہے۔ رسول اللہ یثرب میں رہتے ہوئے والدہ کے ساتھ اپنے والد عبداللہ کے قبر پر بھی جاتے ہیں۔ عبداللہ یثرب کے ایک گھر کے اندر دفن ہے۔ یثرب میں 1 مہینہ رہنے کے بعد بی بی آمینہ نے مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا ہے۔ یثرب سے واپسی پر بھی یہ قافلہ بی بی آمینہ، رسول اللہ، کنیز برکہ اور 2 اونٹنیوں پر ہی مشتمل ہے۔ ایک اونٹنی پر سیدہ آمینہ اور دوسری اونٹنی پر رسول اللہ کے ساتھ ام ایمن سوار ہیں۔ قافلہ ابوا پہنچا ہے، جو یثرب سے
222 کلومیٹر جبکہ مکہ سے 264 کلومیٹر دور ہے۔ ابوا پہنچنے پر بی بی آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ابوا کا علاقہ 12 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس کے شمال میں ایک پہاڑ ہے اور جنوب میں تقریباً 500 میٹر تک سیاہ ٹیلے ہیں۔ یہ لوگ ابوا میں رک گئے ہیں۔ یثرب میں مچھر پائے جاتے ہیں اور یہاں آنے والوں کو بخار ہو جاتا ہے۔ بی بی آمینہ کو سردی محسوس ہو رہی ہے اور جسم کانپ رہا ہے۔ بی بی آمینہ کو بخار ہو گیا ہے، بخار تیز ہو رہا ہے، جس وجہ سے بی بی آمینہ کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ برکہ بی بی آمینہ کی خدمت میں موجود ہے اور بیٹا اپنی والدہ کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہے۔ ابوا میں موجود حکیم بی بی آمینہ کا علاج کر رہے ہیں۔ علاج کی پوری کوشش کی گئی لیکن بی بی آمینہ کی طبیعت نہیں سنبھلی اور آپ اسی بخار میں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ ابھی ماں کے پیار کا پھول کھلا بھی نہیں تھا کہ مرجھا گیا ہے۔ قدرت آنے والے وقت کے لیے رسول اللہ کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی اپنے مالک کا شکر گزار بندہ ہو۔ آج ہم رسول اللہ کی زندگی کے حالات اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم ان کی کامیابیوں اور ان کی عظیم شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ احساس کہ 6 سال کا بچہ ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں، اس زمانے کا سفر اور مشکلات، یہ سب سوچنا بھی آسان نہیں ہے۔ والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ماں جس کا پیار ابھی ملا ہی تھا، رسول اللہ کو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی 1 سال ہی گزرا ہے کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی ہیں۔ گھر سے کئی دن دور، انجان راستہ۔ اگر کوئی واقف کار ہے تو برکہ، وہ برکہ جو ان کی کنیز ہے۔ برکہ کی عمر اس وقت 16 سال ہے۔ اسے بھی زندگی کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے۔ اب برکہ کی محبت اور وفاداری کا امتحان ہے۔ برکہ کے سامنے اپنے آقا کا کم سن بیٹا ہے۔ برکہ پر تو خود غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اتنی شفیق مالکن، اتنا خیال اور احساس رکھنے والی ذات کہاں سے آئے گی؟ کبھی بی بی آمینہ کو دیکھتی ہیں جو پرسکون اپنے مالک کے پاس حاضر ہونے کے لیے آرام کر رہی ہیں، کبھی اس خوبصورت بچے کو جس نے ابھی زندگی گزارنی ہے۔ برکہ نے ہمت دکھاتے ہوئے بڑی دلیری سے ان حالات کو سنبھالا ہے۔ بی بی آمینہ کو ابوا کے مقام پر دفن کر دیا گیا ہے۔ ابوا میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بی بی آمینہ کی قبر ہے جو دور چاروں طرف پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ یوں بیان کرتی ہیں، رسول اللہ کے لیے اور صبر آزما تھا۔ رسول اللہ اپنی والدہ کی وفات پر روئے، خوب روئے، بار بار روئے، اپنی والدہ اور ان کی محبت کو یاد کر کے روتے رہے، اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ بی بی آمینہ کو دفن کرنے کے بعد مکہ کی طرف سفر شروع ہوا تو رسول اللہ واپس دوڑے۔ میں بھی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ میں آوازیں دے رہی تھی۔ رسول اللہ اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کر رک گئے، ایک بار پھر رونے لگے۔ میں بے بس تھی۔ رسول اللہ کو دیکھ کر میں بھی روئی اور خوب روئی۔ میرے خدا، میں کیا دیر تک بی بی آمینہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے، آخر کار خاموش ہوئے۔
تو میں نے رسول اللہ کو ساتھ لے کر ایک دفعہ پھر مکہ کا سفر شروع کیا۔ برکہ کے لیے بھی یہ لمحے بہت مشکل ہے۔ ایک طرف مالکن کی دیار غیر میں وفات، تو دوسری طرف 6 سال کا کم سن بچہ جس نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس کم عمر میں برکہ کے لیے یہ سب کچھ اتنا مشکل ہے کہ بیان سے باہر۔ ابھی ایک اونٹنی پر رسول اللہ اور برکہ سوار ہے اور دوسری اونٹنی ساتھ ہے۔ برکہ کے نزدیک رسول اللہ کی حفاظت اور خیال کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے تو بھی رسول اللہ اپنی والدہ کے لیے رو رہے ہیں۔ ماں بھی کبھی کسی کو بھولتی ہے۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ جب کسی مہم کے سلسلے میں کبھی ابوا سے گزرتے، اپنی والدہ کی قبر پر رکتے اور وہاں ڈھیروں آنسو بہایا کرتے تھے۔ والدہ کی محبت رسول اللہ کو تمام عمر یاد رہی۔ برکہ نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہے۔ برکہ اور رسول اللہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ برکہ نے رسول اللہ کو ماں کی طرح سنبھالا ہے۔ انہیں لے کر کئی دنوں کا سفر طے کر کے واپس مکہ پہنچی ہے۔ والدہ کی وفات نے رسول اللہ پر جدائی اور غم کا احساس چھوڑا ہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کھیل کود میں اب کم ہی حصہ لیتے ہیں۔